اب اس اسٹیج پر جو ہم نے پچھلا ابھی تک تو چلے ایکولی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت ایز فار ایز دا سیز فار آف وار واز کنسرن، لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ٹریڈ لے لیں، فلاں چیز لے لیں، تو اس کا بڑا اسٹیک ہے امریکہ اور انڈیا کا، اور وہ بڑے کلوز بھی آ گئے تھے. اب اس موقع پہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے مانے گا امریکہ کی بات، وہاں پہ میڈیشن ہوگی، اس کی میڈیشن ایکسیپٹ کرے گا، اور پھر جو شملہ معاہدہ ہے اس کا بھی اسٹیٹس کیا ہوگا؟ سوال جو ہے نا آپ کا آدھا وہ پری ٹینس میں ہے، بیکاز ہمارا ذہن اس طرح کنڈیشن ہوا ہوا ہے. انڈیا مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ بھائی گیو اٹ اے ٹرائی، گیو اٹ اے پش. اور مسٹر ٹرمپ وین ہی ہیز سیڈ سو کہ آئی ول ہیلپ ریزالو دس، تو پھر بھی آپ یہ سوچ رہی ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں کہ جی انڈیا مانے گا کہ نہیں مانے گا، وہ تو بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے، وہ تو نام نہیں سننا گوارا کرتا. ان کو گوارا کرنا پڑے گا بیکاز مسٹر ٹرمپ ہیز سیڈ اٹ. لیٹس پٹ دی اونس آن ہم، لیٹس گیو اے فل ٹرائی. بیکاز اگر اس اپورچونٹی کو کیش کرنا ہے تو ہمیں مسٹر ٹرمپ کے ساتھ سیدھی لائن کھینچنی ہے، اس کو بائی لیٹرل نہیں بنانا. ابھی انٹرنیشنل ہو گیا تو پلیز دیٹ از یور پلے گراؤنڈ. ادھر ایسے والی چونچیں لڑانے والی ابھی نہیں. یو ول گین نتھنگ، یو ول لوز اٹ. وائی آئی سے دس؟ انڈیا کو آپ جانتے ہیں، ہم بائیلیٹرلی بیٹھے تو کیا ہوگا جب ہمارے سامنے وہ آ کے بیٹھیں گے نا تو دے ول ہیو اے نیو فیس اینڈ دے ول سے کہ یو آر دی ونز ہو وینٹ ٹو یو ایس. ہم تو گئے ہی نہیں تھے، جنگ تو آپ نے رکوائی تھی. دے ول کارو آؤٹ اے نیو نیریٹو. تو آپ ان کے ساتھ کیا باتیں کریں گے ایسے میں؟ لہذا یو نیڈ اے تھرڈ پارٹی، اے مین ایز پاورفل ایز مسٹر ٹرمپ، اینڈ یو شوڈ گیو اٹ اے فل ٹرائی. پلیز ڈونٹ لوز دس گاڈ سینٹ اپورچونٹی. بالکل ٹھیک ہے. اب سر ہم پھر میں صرف یہ کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پاک چائنا ریلیشن شپ تھا اس کو تو وہ کہیں آگے چلا گیا، جس طرح سے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، جس طرح سے ٹیکنالوجی ایکسچینج، ٹیکنالوجی اس نے ہمیں بیسیکلی دی جس سے ہماری یہ کامیابیاں بھی ہوئیں. اب پاسٹ میں تھوڑا سا بہت پیچھے نہیں، ریسنٹ پاسٹ میں بلاکس کی باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ جی اب بلاکس بننے جا رہے ہیں. شاید چائنا، اگر پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پاکستان امریکہ سے دور ہو جائے گا، اور انڈیا جو ہے وہ جا کے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. کیا یہاں پر ایک دفعہ پھر پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو بھی ہم کیش کرتے ہوئے اپنی ریلیشن شپ کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست موقع ہے. اسپیشلی ریئلائز تو کر لیں نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ کیا اسٹریٹجک ریلیونس بن گئی. ابھی کیا پوسٹ 10th میں چائنا ہمارے متعلق ویسے ہی سوچتا ہوگا کہ یار یہ تو لوگ ویسے ہی کلیئر نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے یا نہیں کریں گے، کر کے دکھا دیا نا. ہماری اپنی ری اورینٹیشن ہو جائے گی بیکاز یہ جو کانفیڈنس ہمیں ملا ہے. ان فیکٹ وی آر سرپرائزڈ ایٹ ہوم، ایٹ ابراڈ، all over the world, and we are so proud of it that what the laurels armed forces have brought to us, to the people of Pakistan. اب ہم نے ری اورینٹیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. ایک نیا مائنڈ سیٹ چاہیے، نئی فارن پالیسی چاہیے. اکوموڈیٹ کرنا ہے اس ورلڈ کو جو ریئلائز کرے گی کہ یار پاکستان از اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ. ان کو انٹرٹین کرنا ہے، ان کو امبریس کرنا ہے، بڑا ہونا ہے، پھیلنا ہے. یہ جن کے پاس ہم جاتے تھے نا بات بات پہ، اب وہ ان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہے. جن کو ہم نے کہا تھا نا کہ وی ول انشور یور سورینٹی، انٹیگریٹی، یہ وہ ہیو مور فیتھ ان اس. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سبقت، اتنی فوقیت دے دی ہے. ہاں بات یہ ہے کہ گلوبل پاور پالیٹکس جو ہے یہ بڑی ایک ڈینجرس گیم ہے. اس نے ہمیں سی 100 کے اوپر بٹھا دیا. ہم کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہم کمزور ہیں تو ہم امریکہ کی طرف رہیں گے. وہ سارا کچھ میں یہ کہتا ہوں دونوں کو تسلیم کریں جیسے وہ ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے جانا کدھر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.